वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। 2026 से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है और मैट्रिक और इंटर के लिए अब पासिंग मार्क्स 40% होंगे और किसी भी तालिब इल्म को फेल की बजाय यू ग्रेड दिया जाएगा। 96 से 100% नंबर्स पर A++ ग्रेड मिलेगा। GPS सिस्टम भी शामिल किया जाएगा। नए सिस्टम का आगाज़ 9वीं और 11वीं जमात से हो रहा है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ और साथ साथ अगीगा की जनरल सेक्रेटरी फ़ाइज़ा राना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो लाहौर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ग्रेडिंग सिस्टम ऑब्वियसली मुतारिफ तो करा दिया है लेकिन ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, ये ग्रेडिंग का निज़ाम जो है पहले पंजाब गवर्नमेंट ने 2018-19 में शुरू करने के लिए काम शुरू किया था 2018-19 में, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद ये सारा निज़ाम जो है वो रुक गया। उसके बाद जो तमाम मुल्क भर के बोर्ड्स हैं, तालीमी बोर्ड्स, उनको कंट्रोल करता है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी IBCC। फिर उसकी जानिब से ये 2023-24 में ऐलान किया गया कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में ही ग्रेडिंग का निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाएगा। इसकी बुनियादी वजूहात उन्होंने ये बताई कि ग्रेडिंग के निज़ाम से जो रट्टा सिस्टम है उसको डिस्करेज किया जाएगा और उसके साथ साथ जो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं कि ये 80% से 81% से लेकर 100% तक जो नंबर्स हैं ये पूरे ए ग्रेड में या A+ में आता है। तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी सी, इसको उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में यानी 4 हिस्सों में तकसीम किया। 100 से लेकर 96 तक जो होगा वो एक होगा, A++ होगा, उसके बाद A+ और फिर A, ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। इसके लिए तमाम मुल्क भर के तालीमी बोर्ड और सूबों को कह दिया गया था कि वो अपनी तैयारी कर लें इस हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक सिर्फ जो पंजाब की बात कर लीजिए तो पंजाब इस हवाले से तैयारी नहीं कर पाया। सिंध में इस पर अमल दरामद हो चुका है, बलूचिस्तान जो है वो नोटिफाई कर चुका है, KP में भी जो IBCC के मुताबिक ये मामला बहुत एडवांस स्टेजेस पे पहुंच चुका है, लेकिन पंजाब इस हवाले से ताहाल वर्किंग नहीं कर सका, जिसकी वजह से 2 सालों से ये मामला जो है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार है। और इस हवाले से IBCC के जो चेयरमैन हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जब तक मुल्क भर का एक बोर्ड भी इस हवाले से तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकता या करता तो ये IBCC ग्रेडिंग का निज़ाम पूरे मुल्क में नाफिज नहीं कर सकता। तो जैसे ही अब पंजाब इस हवाले से जो है तैयारी मुकम्मल करेगा तो एक दफ़ा पूरे मुल्क में इसको नाफिज कर दिया जाएगा। तो मतलब पंजाब की वजह से ये मुलतवी किया जा रहा है? पंजाब की वजह से ये मामला जो है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार है। तो अब IBCC के जो हुकाम है उनका कहना है कि पंजाब को इस हवाले से रिमाइंडर दिया गया है कि वो 2026 में इस पर अपनी वर्किंग को मुकम्मल कर लें ताकि 2027 से जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें 9वीं और इसके साथ 11वीं जमात उसमें ये ग्रेडिंग का निज़ाम जो है वो नाफिज कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रेडिंग के निज़ाम को देखते हुए ये भी कहा गया था कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33 से बढ़ाकर 40 किए जाएंगे, यानी कि जो 40 अब इस वक्त जो स्टूडेंट 100 में से 33 नंबर लेते हैं तो उनको पास करार दिया जाता है, लेकिन अब इसको 40 कर दिया गया। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि दुनिया भर में किसी भी यूनिवर्सिटी में इन नंबरों को यानी कि पासिंग मार्क 33 को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तमाम दुनिया अब 40 से 50 पर चली गई है, तो हम इसको 40 पर लेकर आ रहे हैं। इस पर भी पंजाब की कुछ रिजर्वेशन थी क्योंकि हर साल हम जब देखते हैं कि 10वीं और 12वीं जमात के नताइज आते हैं तो उसमें 50% के करीब जो तलबा फेल हो जाते हैं। तो पंजाब का भी ये इस पर इतराज़ ये था कि अगर 33 में इतने बच्चे फ़ेल हो रहे हैं तो 40 कर देंगे तो और जो फ़ेल होने वालों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस पर भी अब IBCC की जानिब से और कुछ तजावीज़ दी गई और पंजाब भी इस जो पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स हैं जिनको कंट्रोल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है तो उनकी जानिब से एक प्रपोज़ल सामने आई है कि इसमें जो इम्तहानात लिए जाते हैं इसमें 3 कैटेगरीज़ होती हैं, एक डिफ़िकल्ट, एक जो है वो एवरेज और उसके साथ एक होता है इजी। तो जो इजी कैटेगरी के सवालात हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ा दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो हैं वो इजी क्वेश्चंस को आसानी से जो है अटेम्प्ट करते हुए पास हो जाएं। तो जी बिल्कुल, आतिफ से तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया जो कि अगीगा की जनरल सेक्रेटरी हैं फ़ाइज़ा राना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, नई पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, इस पे आपका क्या ओपिनियन है?
بالکل بہت اچھا ہے، ایجوکیشن ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. جو 33% تھا یہ ایکچولی روٹ میمورائزیشن پہ ایک تو ڈیپینڈ کرتا تھا، کنسیپچول بیسڈ نہیں ہے. اور یہ برٹش کالونیل سسٹم جو ہے وہ اس سسٹم کو لے کے آئے تھے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو صرف فنڈامنٹل نالج چاہیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے ملک میں تو 60% تھا جب اس یہ سب کانٹیننٹ کے لیے انہوں نے یہ 33% رکھا ہوا تھا. اب گورنمنٹ جو ہے اس کو لے کے آ رہی ہے 40% پہ، یعنی جو فنڈامنٹل جو کانسیپٹس ہیں یا وہ چیزیں بچوں پہ کلیئر ہوں اور تب انہیں پاس ہو. لیکن پاس آؤٹ ہونے کی جو ریشو ہے ظاہر ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کی کلیئرٹی کے لیے انہوں نے شاید کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کنسیپچول لرننگ ہے وہ اس کو بڑھایا جائے. یعنی جو اسیسمنٹ سسٹم ہے یہی پورا چینج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کوئی ایونٹ ہے، اس ایونٹ کی جو ڈیٹ ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے بسنت کا ہونا، امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ بسنت کب ہوئی تھی. بسنت کی جو کلچرل امپورٹنس ہے یا بسنت کے ساتھ جو اسپرنگ آنے کی ہے کہ یہ اسپرنگ آنے کی خوشی ہے، تو یہ پنجاب کا کلچر اس کو، تو یہ کانسیپٹ ہے پورا. ڈیٹ جو ہے یہ صرف آپ کو آگے لے کے جاتی ہے کہ یہ مارک دے دے گی، لیکن اس سے بات تو نہیں بنتی جب تک آپ پہ پورا کانسیپٹ جو ہے کلیئر نہ ہو. کسی بھی واقعے کی ڈیٹ جاننا ضروری نہیں، ہیپننگ اس کے اراؤنڈ چیزیں وہ جاننا ضروری ہے. تو 40% کرنے سے کچھ خاص فرق تو نہیں پڑے گا ہماری لرننگ پہ، اس کے لیے تو کچھ اور میجرز لانے کی. لیکن فائزہ آپ کو نہیں لگتا کہ صرف گریڈنگ سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے سے نظام بہتر نہیں ہوگا؟ ہمیں ہماری ٹیچنگ کوالٹی کو بھی امپروو کرنا چاہیے اور سلیبس کو بھی امپروو کرنا چاہیے. آئی اگری چونکہ جو انہوں نے پیکٹا بھی بنایا ہے اس کے اندر جتنی بکس انہوں نے بنائی ہیں اور جتنا وہ اتنے فلاز ہیں کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ ایک اگر آپ اردو کی بک دیکھیں پیکٹا نے جو بنائی ہے اس میں جتنی نظمیں ہیں یا جتنے اس میں لیسنز ہیں وہ سارے ان میں کہیں پنجاب، پاکستان یا پاکستانی مرد یا عورت یا کوئی ہیرو ہمارا یا کوئی ایسا کوئی سین وہاں نہیں ہے. ایسے لگتا ہے یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بک ہے، اور شاید انڈین UPCP کی بک ہے یہ. یعنی وہ کن لوگوں نے بنائی ہے، وہ کون لوگ لے کے آئے ہیں وہ سارا جو کانٹینٹ ہے. ایسے ہی دوسرے، اور جب ہمارے انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ کے استاد بھی تو گئے تھے اس کو بنانے کے لیے پیکٹا میں، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ آپ نے بکس میں کیا کانٹینٹ ڈالا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا آپ نے کانٹینٹ پہ انگلی نہیں رکھنی، آپ صرف املا ٹھیک کرتے جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پروفیسرز کو صرف املا ٹھیک کرنے پہ لگا دیا. تو پیکٹا بنایا تو انہوں نے نصاب کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا، کریکولر ٹھیک ہو، لیکن اس نے کیا کیا، ان کو اتنی پرمیشن ہی نہیں ہے ان کو کہ وہ اس کے کانٹینٹ پہ سوال اٹھائیں. اس کے لیے پورا ایک بورڈ بیٹھنا چاہیے جو کانٹینٹ ڈیسائیڈ کرے آج کے زمانے کے حساب سے، جس میں ویمن امپاورمنٹ موبیلٹی کے حوالے سے ہو، انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو، جو اگر لینگویج ہے، فرض کریں میں لینگویج کی مثال دوں تو AI کے حوالے سے، اسکلز کا جاننا. جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں وہ بچے بات کریں کہ ہماری اسیسمنٹ کیسے ہونی چاہیے، یہ تو ان کا کام، یعنی ہمارا کلاس روم انٹریکٹیو بن جائے گا. ہمارے کلاس روم میں بچوں کو ہم امپاور کریں گے کہ وہ بات کریں، وہ سوال اٹھائیں، انہیں انکوزیٹو بنانا، ان سے ان کو کرٹیکل اپروچ لے کے آنا، یہ ہمارا کام ہے. تو سلیبس میں بھی ایسے ہونا چاہیے کہ کرٹیکل اپروچ ہو جو سوال کرے. پر شاید ہم نا سوال کرنا سکھانا ہی نہیں چاہتے، ہم سوال پسند ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سوال کو دبانا چاہتے ہیں. تو جتنے سوال دباتے جائیں گے، تو جیسے آج کی آپ جین زی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سوالوں کے جواب بھی تو نہیں مل رہے ہیں، تو وہ پھر کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ان کو بلیم تو کر رہے ہیں، پر وہ کہاں جائیں، چونکہ ہم نے ان کو سنب کر رکھا ہے اور ہم نے ان کو دکھایا ہی نہیں ہے کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی کانٹیکسٹ کسی چیز کا.
بالکل ایسے. اچھا فائزہ, ایک میرا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, ہم گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے تو بات کر ہی رہے ہیں کہ کیسے اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ایک میرا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, جب ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, مختلف جو ہمارے ٹیسٹ ہیں وہ ہمیں بتانے, اسپیکنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں, آئلس کرتے ہیں تو, لیکن ہم میٹرک میں دیکھ لیں یا اگر ہم پلے گروپ سے بات کر لیتے ہیں, پلے گروپ سے لے کے انٹر تک ہماری جو لینگویج ہے یا ہمارے اسپیکنگ سکلز ہیں ان پہ فوکس نہیں کیا جاتا, اور بچہ جب ایک دم سے یونیورسٹی جاتا ہے اس کو دوسرے دن ہی کہتے ہیں آپ نے اس ٹاپک پہ پریزنٹیشن دینی ہے. تو ایسا کیوں ہے, ہم اس جگہ پہ لیک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن میڈیم کی ہے کہ ہم کس میڈیم میں پڑھائیں, کس میڈیم میں ہمیں پڑھانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آج تک یہی طے نہیں ہوا کہ دیکھیں جب آپ کی ہماری یہاں کی کوئی بھی جو دنیا ترقی کرتی ہے وہ مدر لینگویج میں کرتی ہے. جرمنی نے, جاپان نے, چائنا نے انگریزی میں ترقی نہیں کی ہے, اپنی مدر لینگویج میں کی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو شروع کی کلاسز ہیں اس میں تھرو پنجابی جو میڈیم ہے اس کو استعمال کریں. آپ اردو سکھانا چاہتے ہیں ضرور سکھائیے, اس کو کچھ حد تک اردو سکھائیں, ساتھ ساتھ آپ انگریزی چلانا شروع کر دیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے, دیکھیں ہمارے زمانے میں اور ہم سے پہلے زمانے میں جب اور ایک بات, جب آپ مدر لینگویج ایک سیکھ لیتے ہیں پوری تو آپ بہت زبانیں سیکھ سکتے ہیں. ایک بچہ اگر ایک لینگویج پرفیکٹلی جانتا ہے تو اس میں کیپیسٹی ہے 8 زبانیں سیکھ سکتا ہے ایک بچہ. اچھا, تو یہ اس کی ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم لینگویجز کو سمجھیں. اور ہمارے زمانے میں اور میرے مدر کے زمانے میں کتنے اکھان پرووربز آتے تھے اور وہ کتنا وزڈم فولکلور کتنا تھا. آج کچھ بھی نہیں ہے. آج بچے کو یہ جاننے کے لیے کہ میرے کلچر میں مجھے کیا چیز ٹیچ کرے گی, میں کیا چیز لوں, اس کے پاس کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے. اس دھرتی کے ساتھ جڑنے کا, اپنی جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ جڑنے کا کوئی ریفرنس ہی ہم نہیں دے رہے. کوئی ہمارا فوک میڈیسن, فوک لور, سارا کچھ جو ہے ہم گنواتے جا رہے ہیں, یا پھر ہم اس کو کوک اسٹوڈیو کے حوالے کرتے جا رہے ہیں کہ وہ اس کو بیچیں کمرشلائز کر کے. کیا لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے.